اور وہ باقی بات بھی ویسے درست ہے، میں اسے کئی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال آج وہ پورا ناول تو ظاہر ہے ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہی آپ کو لٹریچر کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ لٹریچر پاکستان کے اندر منع ہے کہ خبردار جو کسی نے کتابیں پڑھی یہ کتابوں کا ذکر کیا۔ بہرحال اس کا ایک ہیرو ہے اور وہ ہیرو ایک خزانہ تلاش کرنا چاہتا ہے، اور یہ کیونکہ مراکش جو مراکو ہے اس کے سبربز کے اندر بنا ہوا ہے ناول، اور اس کی فضا جو ہے نا ساری بیان کی گئی ہے کہ ایک بچہ ہے جو چرواہا ہے اور اس نے سوچا ہے کہ میں نے ایک خزانہ تلاش کرنا ہے، تو مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے، لوگ اسے بتاتے ہیں کہ تو ادھر چلا جا، ادھر چلا جا، ادھر چلا جا، ادھر چلا جا۔ بہرحال یہ جاتے جاتے جب خزانے کی جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ پھر اس کو ایک بندہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جہاں سے تو آیا خزانہ تو وہاں تھا، اب تو نے اتنا سفر بلا وجہ کیا، تم کبھی ادھر آتے رہے، کبھی ادھر جاتے رہے، کبھی اس سے ملتے رہے، کبھی اس سے ملتے رہے، اور زندگی کا جو قیمتی ترین ٹائم تھا تم نے اس خزانے کی کھوج میں ضائع کر دیا، جبکہ تمہارا اصل خزانہ کہاں پڑا ہوا تھا؟ وہاں جہاں سے تم نکلے ہو، تو واپس جاؤ اپنے گھر، وہیں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ناول ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب جس چیز کو ہم کھوج رہے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں ہوتی، وہ اندر ہوتی ہے۔ اور یہ صرف اس حد تک معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنی روح کو تلاش کر رہے ہیں یا اپنی خوشی کو تلاش کر رہے ہیں یا اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کر رہے ہیں، تو وہ مقصد، وہ روح، وہ خوشی آپ کے اندر ہے، یہ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ دنیا میں کھوجتے رہتے ہیں، جس کے لیے آپ لڑتے ہیں، جس کے لیے آپ مرتے ہیں، جس کے لیے آپ مارتے ہیں، 99.99% وہ جو معاملہ ہے وہ واپس پھر وہیں پہ آ جاتا ہے جہاں سے آپ چلتے ہیں۔ اب ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ ابھی لڑ رہے ہیں دونوں، امریکہ بھی لڑ رہا ہے، ساتھ ایران بھی لڑ رہا ہے، اور جب یہ لڑ کے تھک جائیں گے اور اس میں ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ مارے جائیں اور بہت بڑی بڑی پراپرٹی تباہ ہو جائے، تیل کے کنویں، گیس کے کنویں ان کو آگ لگ جائے اور پل تباہ ہو جائے اور بجلی گھر برباد ہو جائے، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو تباہی آئے وہ بھی آپ کے سامنے، جو اسرائیل کے اندر تباہی آ جائے وہ بھی ظاہر ہے ہو جائے سب کچھ، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دونوں فریق پھر دوبارہ اسلام آباد کا جو MOU سائن کیا تو اس پہ آئیں، یعنی اسلام آباد ڈیکلیریشن پہ پھر دونوں کو واپس یہی پہ آنا پڑے گا، اور یہی 14 نکات ہوں گے جہاں سے پھر مذاکرات سٹارٹ ہوں گے۔ تو جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم سب ان سے پوچھیں گے کہ بھائی اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو اتنی جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنے بلین ڈالر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنے لوگوں کی جانیں لینے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ جو آپ نے تھاؤزنڈز کے حساب سے، لاکھوں کی تعداد میں آپ نے زخمی اس وقت پیدا کر لیے ہوئے ہیں یا معذور آپ نے اپنے معاشروں میں پیدا کر لیے، ان کا کیا قصور تھا یا اس کا کیا فائدہ تھا؟